بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یہ پیغام اس کی تبلیغ نہ کی، تو آپ نے اللہ کی رسالت ہی نہ پہنچائی۔ فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا انکار کرنے والی قوم، ان کو ہدایت نہیں کرتا جو انکار پر ڈٹ جائے۔ کفر یعنی جان بوجھ کر انکار کرنا۔ تو یہ آیت آپ کثرت سے سنتے رہتے ہیں۔ اس میں جو حصہ اس کا انسان کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے عام جگہوں سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو رسول اللہ سے طلب کیا جا رہا ہے کہ جو اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر وہ انجام نہ پائے تو گویا رسالت ہی انجام نہیں پائی۔ اور یہ جو سورۃ المائدہ ہے یہ بالکل آخر میں نازل ہوئی، یعنی رسول اللہ رسالت کا اکثر کام، تبلیغات، مصیبتیں، مشکلات یہ انجام دے چکا، یہ آخر کا زمانہ۔ تو جو روایات مکتب اہل بیت سے آئی ہیں اس آیت کے بارے میں، ان کا خلاصہ یہ کہ یہ آیت ایک خاص واقعے سے مربوط ہے کہ جب اعلان کرنا تھا مثلا ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کا، اور مثلا یہ پریشانی بھی لاحق تھی کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے ہی داماد کو اور اپنے ہی چچا کے بیٹے کو آگے کیا گیا اور فلان، اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء مخالفت کی توقع تھی۔ تو یہ حکم آیا اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جو میدان غدیر میں، اور جس کو آپ اچھی طرح سے آپ نے سنا ہوا ہے اور جانا ہوا ہے۔ روایت جو ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے دیگر الفاظ جو آئے ہیں کتب روایات میں وہ یہ ہے من کنت ولیہ فعلی ولیہ بعدی، میرے بعد اس کا علی مولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو روایات مکتب اہل بیت کی ہیں ان کے مطابق اس بات میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ اعلان فرمایا تھا ولایت امیر المؤمنین کا۔ البتہ ظاہر ہے کہ جب روایات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو جن کے پاس پھر مکتب اہل بیت والی روایات نہیں ہیں وہ ایک دوسرا نظریہ اور دوسرا عقیدہ ہے۔ تو مکتب اہل بیت کی روایات کے مطابق یہ آیت اور خاص طور پر اس کا یہ جملہ کسی بڑی بات، ایکسٹرا آرڈنری بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر یہ نہ بتایا جائے تو پوری رسالت ہی گویا ادا نہیں ہوئی، اور وہ بھی کب کہا جا رہا ہے کہ جب رسالت کا اکثر کام کیا جا چکا ہے، اب آخر ہے، آخری زمانہ ہے۔ آیت نمبر 68 قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے اے اہل کتاب لستم علی شیء، اب یہ پھر ایک انتہائی اہم ترین بات ہے ان کے لیے بھی، اہل کتاب کے لیے بھی
اور اہل قرآن کے لیے، اہل قرآن یعنی جن کو قرآن دیا گیا۔ قل یا اہل الکتاب، اے رسول کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، یہ جو لفظ ہے لستم علی شیء، اس کا اگر ہم اپنی سادہ اردو میں اس کا پیغام پہنچانے کے لیے ترجمہ کریں، ہم کہیں گے کہ تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں، یعنی خالی ہاتھ، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ یہی لفظ ہے جو فرقہ واریت کے لیے آیا قرآن، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ بن گئے ہیں، لست منہم فی شیء، یہاں لستم جمع تم لوگ، لست اے رسول آپ، منہم فی شیء آپ ان میں سے نہیں ہیں، ان لوگوں میں سے آپ نہیں ہیں کسی لحاظ سے، کوئی چیز اے رسول آپ کی اور ان کی اللہ کے نزدیک کامن نہیں ہے، یعنی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے جنہوں نے فرقے بنائے، جو ٹکڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جو امت بننا پسند نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں، تم خالی ہاتھ ہو، جتنے مرضی تم اپنے من گھڑت عقیدے بنا لو، اپنے لیے جنت کو مخصوص سمجھو، اپنے آپ کو اللہ کی پسندیدہ قوم سمجھو، اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے قرار دے دو، کچھ نہیں ہے، اللہ بتا رہا ہے، بالکل خالی ہاتھ ہو۔ کب تک؟ حتیٰ، جب تک کہ تم تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات کو قائم نہ کر دو، انجیل کو قائم نہ کر دو، جب تک خدا کا دیا ہوا آئین تم پوری طرح سے اس کو اپنی زندگیوں میں قائم نہ کر دو، اپنے معاشرے میں قائم نہ کر دو، اور یہ ڈھکوسلے اپنے تم ختم کر دو جو کتاب خدا کے مطابق نہیں ہے، تب تک اللہ تمہیں بتا رہا ہے جس نے ان کو نازل کیا ہے، تم لوگ خالی ہاتھ ہو، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ بہت خطرناک آیت ہے، بہت خطرناک ترین آیت ہے۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اور جو اب مراد قرآن ہے، اور جو نازل ہوا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اس میں مسلمان بھی آ گئے، جب تک تم اسے قائم نہ کر دو، کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ میں قرآن اور اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہی بات بنتی ہے۔ کیا بیان کیا؟ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اسے تھام لو۔ اور خود قرآن مجید یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ خدا فیصلہ کر رہا ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں واضح کر رہا ہے، اور سوال کریں، بس علماء کرام سے سوال کریں کہ اگر قرآن پر ہم کاربند نہ ہو تو یہ جو کہا جا رہا ہے تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، آیا کوئی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے؟ پھر میرے ساتھ بھی شیئر کریں اور میری بھی اصلاح فرمائیں اگر گنجائش نکلتی ہو، دلیل سے گنجائش، دھوس سے نہیں، دلیل سے۔ اللہ العلی العظیم۔